پہ کل بلہ بھی چھین لیا گیا پی ٹی آئی سے. مخصوص نشستیں بھی چلی گئی ہیں تو پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی آگے. اگلے 5 سال کے لیے پی ٹی آئی کا ختم شد ہوگی. کیا کہوں گا میں دیکھوں گا اس کا چہرہ ساتھ نہیں دے رہا اس کے سوال کا. اچھا دیکھیں دو باتیں ہیں. جو فیکٹس نہیں سازشوں کو دیکھا جائے, زیادتیوں کو دیکھا جائے, مظالم کو دیکھا جائے, اور جو ریاستی طاقت کے بل پہ پولیس دہشت گردی کر رہی ہے اس کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اپنی جگہ موجود ہے. آج بھی واحد پارٹی ہے جس کے سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی میں کینڈیڈیٹ ہیں اور پروونشل اسمبلی میں. یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ ایک 17 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. اس کا فیصلہ ہے وہ رپورٹ شدہ جو میں آپ کو بتانے لگا. وہ فیصلہ ہے 2015 پی ایل ڈی پیج 401 پیراگراف نمبر 117. یہ 18ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی تھی, اس وقت میں لا منسٹر تھا, اور اس میں پوری سپریم کورٹ آف پاکستان نے راول پنڈی بار ایسوسی ایشن ورسز دی فیڈریشن فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ ایل ایف او کے ذریعے مشرف نے جو انٹرا پارٹی الیکشن انٹروڈیوس کرایا اس لیے یہ غیر آئینی ہے, ہم اس کو خارج کرتے ہیں. یہ جب واپس گیا پارلیمنٹ کے پاس تو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے کہنے کے اوپر اس فیصلے کی روشنی میں انٹرا پارٹی الیکشن کو ڈسپینس کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے 17 ججوں کے فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے 18 نہیں تو 17 ہی جج ہونے چاہیے جو وہ کر سکتے ہیں. ایک اس کا پہلو یہ کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے آئین میں 2/3 میجورٹی سے ترمیم ہو سکتی ہے. ضیاء الحق کا نام آ گیا تھا, 23-24 سال رہا, ہم نے پھر اس کو آ کے نکالا اس لیے کہ 2/3 میجورٹی ملی. تیسری بات یہ ہے کہ اسی دن 2 فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہا گیا آپ کو 2 لاکھ جرمانہ کرتے ہیں. میں نے یہ ایک ٹیلی ویژن شو کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا کہ میکسیمم جو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے انڈر دی لا وہ 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اس کی بجائے آرٹیکل 17(2) اس کی توہین کی گئی ہے کھلی کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ پارٹی جس کے پاس کروڑوں ووٹرز ہیں, جس کے 1 ملین سے زیادہ تو صرف ممبرز ہیں, فالوورز کو آپ چھوڑ دیجئے, اس کو ہم ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست تھا, آئین کے مطابق تھا. اور یہ جو فیصلہ اب آیا ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ فیصلہ ویسا ہی ہے جیسا جسٹس منیر نے مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلہ دیا تھا, اور اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو سبارڈینیٹ ایک اس وقت کا لیجسلیشن تھی, پریزیڈنشل آرڈر تھا, وہ آئین سے بالا تر ہے. آئین سب سے بالا تر ہے, 17(2) پڑھ لکھ. اور آئین کہتا ہے کہ سوائے ان کے جو سرکاری ملازم ہیں وہ بھی 2 سال کی ان پہ پابندی ہے, پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے, لوگوں کا رائٹ آف ووٹ نہیں چھینا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود نہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے گی, نہ ہی اس سے جو خوش ہونے والے نواز شریف اینڈ کمپنی اور پی ٹی ایم والے ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے. نواز شریف نے پہلے بھی 2 دفعہ قوانین بنائے تھے. ایک دفعہ بنایا تھا نیب کا قانون, اسی کے تحت وہ اندر ہوا تھا خود. دوسرا بنایا تھا اس نے دہشت گردی کا, اس کے تحت کراچی میں اس نے ٹرائل بھگتا. اس لیے جو یہ فیصلہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ووٹر متاثر نہیں ہوگا. اور جو میں ایک بات احترام آدمیت کے خلاف کی گئی ہے الیکشن کمیشن کا جو سمبلزم تھا, آپ کوئی پاکستان کے قائد اعظم کے مقبرے کی ایک سیمبل کسی کو دے دیتے, کوئی آنریبل سیمبلز آپ دیتے. آپ نے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے کسی کو جوتے پکڑائے ہیں, کسی کو آپ کہتے ہیں بینگن لے لو, کسی کو کہتے ہیں کھیرا اس کا انتخابی نشان ہو گیا. یہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ آپ کی تھیلی میں یہی پڑا ہوا تھا. یہ کھیرا ہے سر, بابر بتا رہے ہیں سر, سیمبل دیا کسی کو کھیرا سر.